نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ رحمتوں کا، برکتوں کا، بخششوں کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنت، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ شیاطین کو بیڑیاں ڈال کے سمندر کی تہوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمت، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں۔ منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازے کو ریان کہا جاتا ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں فقط روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان اور اخلاص کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھتا ہے، خالق کائنات اس کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور اخلاص کی حالت میں قیام کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اس کی برکت سے خالق کائنات اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان اور اخلاص کی حالت میں لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، خالق کائنات اس کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔